یعنی کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے وہ ہے نماز. اگر کوئی شخص نماز پڑھے کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں پھر نماز نہ پڑھے, کوئی شخص کہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد نماز نہ پڑھے, تو وہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. سمجھ ہے نا. اور اسی وجہ سے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں وقت کے اور تقاضے کے مطابق اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے اس میں, لیکن نماز کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے. آپ جیسے ہیں اسی حالت میں, آپ کو لیٹے ہوئے ہیں اسی حالت میں پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا ہے. چھٹی نہیں ہو, چھٹکارا نہیں ہے نماز کے لیے. سمجھ رہے ہیں. جبکہ روزے کا کیا ہے کہ اگر آپ اس حالت میں نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے, دوسرے دنوں میں اس روزے کو رکھیں گے. سمجھ رہے ہیں. سفر کی حالت میں وہاں آپ کو نماز میں چھوٹ مل جاتی ہے کہ آپ قصر کر کے پڑھیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. آپ سو جاتے ہیں تو جب اٹھیں گے تب پڑھیں گے, آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو جب اٹھیں گے آپ, جب آپ کو ہوش آئے گا تب پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں. آپ سوئے ہوئے ہیں, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو لیٹے لیٹے پڑھیں گے, اشارے سے پڑھیں گے. لیکن آپ کو نماز پڑھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ نماز. اب ظاہر سی بات ہے جو چیز جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو, ظاہر سی بات ہے شریعت میں اس کی تفصیل اتنی زیادہ ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب کوئی شخص اس اتنے امپورٹنٹ چیز میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا چاہے, کچھ کم کرنا چاہے, یا اپنے من مانی کچھ کرنا چاہے, تو یہ تو ظلم ہوگا. سمجھ ہے نا. کیونکہ جو چیز اتنا امپورٹنٹ ہو اس فیلڈ کو اللہ رب العالمین, اس چیز کو اللہ رب العالمین کبھی بھی پیاسا نہیں چھوڑ سکتا, ادھورا نہیں چھوڑ سکتا, ناقص اور نامکمل نہیں چھوڑ سکتا.